له ما في السماوات وما في إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ حضرات محترم، کل کی مجلس میں یہ بات عرض کی تھی کہ مسلمان کا سب سے خوبصورت زیور یہ ہے کہ وہ با اخلاق ہو۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انسان کے اعمال کو جب تولا جائے گا تو اعمال کے اندر سب سے وزنی چیز جو انسان کے لیے ہے وہ اس کا اچھا اخلاق ہے۔ اس کی کئی مثالیں آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ہم نے آپ کو ایک عظیم خلق سے نوازا ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی شخص اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے تو وہ دراصل اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، کیونکہ بد خلق جو ہے وہ شیطان ہے۔ ایک مومن کبھی بھی بد خلق نہیں ہو سکتا۔ تو اخلاق میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ انسان دوسرے کا تمسخر نہ اڑائے۔ اگر کوئی انسان دوسرے کو دیکھتا ہے کہ وہ اس سے کم خوبصورت ہے، کیونکہ انسان کو بدصورت کبھی نہیں کہنا چاہیے۔ انسان بدصورت ہمیشہ اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے، رنگ یا اپنے اعضاء کے چھوٹے بڑے ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہوتا تو سیدنا بلال کو سب بدصورت کہتے، لیکن اللہ کی نظر میں سیدنا بلال کی حیثیت یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے، جنت کے دروازے پہ پہنچے تو آپ کے کانوں نے کسی کی آہٹ، قدموں کی آہٹ سنی جنت میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے سوال کیا، اے میرے مالک و خالق، آپ نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جنت میں سب سے پہلے قدم آپ کے جائیں گے، تو یہ مجھ سے پہلے یہ کون ہے؟ تو اللہ رب العزت نے جواب دیا کہ تیرے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی بلال یہ زمین پہ چل رہا ہے، اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں آ رہی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو پوچھا، بلال تیرا کیا عمل ہے؟ تو سیدنا بلال نے کہا، یا رسول اللہ، اس کے علاوہ تو مجھے کوئی یاد نہیں کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعتیں پڑھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، تیرا یہی عمل اللہ کو اتنا محبوب ہے تو زمین پہ چلتا ہے تو تیرے قدموں کی آہٹ جنت میں آتی ہے۔ تو اس لیے خوبصورت رنگ کا ہونا، انسان کے چہرے کے سٹائل کا خوبصورت ہونا، یہ خوبصورتی نہیں ہے، حقیقتاً اس کی خوبصورتی اس کا اخلاق ہے۔
کیونکہ یہ انسان کے چہرے پہ جو کچھ ہے یہ تو جوانی کے چند دن ہیں، پھر ڈھل جانا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے خوبصورت انسان جب بڑھاپے میں جاتے ہیں تو سوچ نہیں سکتا کہ یہ وہی انسان ہے۔ تو اس لیے کسی انسان کے چہرے کو دیکھ کے یا اس کے اندر کوئی عیب دیکھ کے اس کا برا نام رکھنا یہ بدخلقی ہے۔ آج سٹیج ڈراموں کی وجہ سے، ٹیلی ویژن پہ مختلف پروگرامز کی وجہ سے ہمارے نوجوانوں کا وتیرہ بن گیا ہے کہ وہ جگت بازی کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں، کہ جب بھی کوئی مجلس میں دوست بیٹھتے ہیں کسی ایک کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، پھر سب مل کے اسے ذلیل کرتے ہیں۔ کوئی اس کے کانوں کا مذاق اڑاتا ہے، کوئی اس کی آنکھوں کا مذاق اڑاتا ہے، کوئی اس کے دانتوں کا مذاق اڑاتا ہے، کوئی اس کے قد کا مذاق اڑاتا ہے۔ کیا یہ سوچنا چاہیے کہ یہ سب کچھ اس نے خود بنایا تھا؟ اگر یہ سب کچھ اللہ نے بنایا تو جب ہم کسی کو ایسا کہتے ہیں تو اعتراض کس پہ آتا ہے؟ بنانے والے پہ۔ تو مجھے اور آپ کو اس بات پہ شرم آنی چاہیے کہ ہمیں اپنی ذات پہ جو بڑا فخر ہے یہ بھی تو اسی نے بنائی تھی۔ اگر وہ ایسا نہ بناتا ہم اس کا کیا بگاڑ سکتے تھے؟ ماں باپ اللہ سے دعائیں مانگ مانگ کے اولاد لیتے ہیں۔ ایک بچہ ذہنی طور پہ اپاہج نکلتا ہے، ماں باپ چاہتے ہیں کہ ان کا بیٹا پاگل ہو، یا کوئی بیٹا اس کی بصارت دیکھنے کی قوت نہیں ہوتی، کیا کوئی ماں باپ چاہتے ہیں کہ اس کا بیٹا اندھا ہو؟ کیا کوئی ماں باپ چاہتے ہیں کہ اس کے بیٹے میں کوئی نقص ہو؟ اب اگر اللہ کی مرضی ایسی ہے تو پھر مجھے شرم آنی چاہیے کہ میں کسی کو کانا کہوں، میں کسی کو لنگڑا کہوں یا کسی کو ٹھگنا کہوں۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا یسخر قوم من قوم، تم میں سے کوئی قوم دوسرے قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ ہم دیکھیں بعض برادریوں کو اب کمتر سمجھتے ہیں اپنے آپ سے، اپنے آپ کو برتر کہتے ہیں، حالانکہ کیا آدم کے علاوہ بھی کوئی کسی کی اولاد ہے؟ جب سب کا باپ ایک ہے تو اگر برادری اللہ نے صرف پہچان کے لیے بنائی ہے، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگوں غور سے یہ بات سن لو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، میں نے تم سب کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، وجعلناکم شعوبا وقبائل، جو مختلف برادریاں مختلف قبیلوں میں بانٹا ہے نا، اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ تم بہتر ہو دوسرا کمتر ہے، بلکہ اس لیے کیا تھا لتعارفوا، تاکہ تمہارا تعارف ہو کہ یہ فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یاد رکھو اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جس کے دل میں تقوی زیادہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ سفر پہ جا رہے تھے، مکے کے گورنر جو ایک قریشی تھے انہیں پتہ چلا کہ سیدنا عمر یہاں مکے کے قریب سے تشریف لے جا رہے ہیں۔ وہ ملنے کے لیے گئے تو عصفان کے مقام پہ ان کی ملاقات سیدنا عمر سے ہوئی۔ تو سیدنا عمر نے ان سے سوال کیا، غالباً ان کا نام عامر تھا، عامر اپنے پیچھے مکہ مکرمہ کو کس کے حوالے کر کے آئے ہو، یعنی اپنا نائب کسے بنا کے آئے ہو؟ تو وہ کہنے لگے ابن ابزا کو۔
حضرت عمر کہنے لگے یہ ابن ابزہ کون ہے؟ کہنے لگے ہمارے غلاموں میں سے ایک غلام ہے، ہمارے غلاموں میں سے ایک آزاد کردہ غلام ہے۔ حضرت عمر کو ایک دم غصہ آ گیا کہ ساری بستیوں سے مقدس بستی ایک غلام کے حوالے کرائے ہو۔ وہ کہنے لگے امیر المومنین آپ غصہ نہ کریں، میری بات سن لیں۔ مکے کے اندر وہ قرآن کا سب سے بڑا عالم ہے اور علم الفرائض اس سے زیادہ کوئی نہیں جانتے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رو پڑے، کہنے لگے ہاں میں نے رسول اللہ سے سنا صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اس قرآن کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو عزت دیں گے، بہت سے لوگ اس قرآن کی وجہ سے ذلیل ہوں گے۔ دیکھو تم قریش خاندانی اعتبار سے افضل ہو، لیکن قرآن کے علم کی وجہ سے ایک غلام تم پہ سبقت لے گیا۔ عزت، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک صاحب عزت وہ ہے جس کے دل میں تقوی ہوگا۔ تو اس لیے یاد رکھیں ہم بحیثیت ایک فیملی، ایک خاندان، کبھی بھی دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، کبھی بھی کسی انسان کے چہرے کو دیکھ کے اس کا مذاق نہ اڑائیں۔ اس کے ہونٹوں کا موٹا ہونا، اس آنکھوں کا چھوٹا ہونا، اس کے ناک کا چپٹا ہونا، اس پہ مذاق نہ اڑائیں، بنانے والا اللہ ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو اللہ کی نظروں میں وہ ممکن ہے تم سے بہتر ہو۔ ولا نساء من نساء، کوئی عورت کسی دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے، ممکن ہے جس کا مذاق اڑا رہی ہے وہ اس سے بہتر ہو۔ پھر فرمایا ولا تلمزوا انفسکم، اپنے آپ کو الزام نہ دو۔ جس طرح ہم میں سے بعض بڑے غصیلے ہوتے ہیں، چھوٹی سی کوئی بات ہو جائے تو اپنے آپ کو گالیاں نکالنی شروع کر دی، اپنے آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ تو کہا ولا تلمزوا انفسکم، یہ جہالت کی علامت ہے کہ اپنے آپ کو بندہ گالی نکالے، اپنے آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دے، اپنے آپ کو بد دعائیں دینی شروع کر دے۔ ولا تلمزوا انفسکم، اللہ کہتے ہیں اہل ایمان کبھی بھی اپنے آپ کو الزام نہ دو، غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ ولا تنابزوا بالالقاب، کسی دوسرے کو برے القاب سے نہ یاد کرو۔ برا لقب کون سا ہے؟ کہ آپ کسی کو ایسے نام سے بلائیں جسے وہ ناپسند کرتا ہے۔ ہم جو شخص جتنا چڑھتا ہے اتنا زیادہ اسے تنگ کرتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ولا تنابزوا بالالقاب، کسی کو برے لقب سے یاد نہ کرو۔ پھر اگلی بات غور سے سنیں، مجھے بھی اور آپ کو۔ اللہ فرماتے ہیں بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، یہ بدترین گناہ ہے ایمان لانے کے بعد۔ کسی کا مذاق اڑانا، اپنے آپ کو برا بھلا کہنا، یا دوسرے کو برے القاب سے یاد کرنا، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد سب سے بدترین بات ہے، سب سے برا گناہ ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اگر انسان نے اپنے ان معاملات میں توبہ نہ کی، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جب اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو ظالم کی حیثیت سے پیش ہوگا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، بحیثیت فیملی کسی کو برا جاننا،
بحیثیت انسان کسی کو برا جاننا اس بات کی اجازت نہیں دیتا اللہ۔ اگر ہم ایمان کے دعوے دار ہیں تو اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کسی کے متعلق ایسی بات نہ کریں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، مغل بادشاہوں میں آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر تھا۔ اسے شعر و شاعری سے بڑا شغف تھا، خود بھی اشعار کہتا تھا۔ اس کا ایک شعر بہت معروف ہے، کہتا ہے نہ تھی جب گناہوں پہ اپنے نظر، رہے ڈھونڈتے لوگوں کے عیب و ہنر۔ یعنی جب تک اپنے گناہوں پہ نظر نہیں تھی نا، پھر لوگوں کے انسان عیب ڈھونڈتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ کیا کھا رہا ہے، وہ کیا پی رہا ہے، وہ کیسے جا رہا ہے، وہ کہاں آ رہا ہے۔ پڑی جب گناہوں پہ اپنے نظر، نگاہوں میں کوئی برا نہ رہا۔ جب انسان اپنی خطاؤں کو دیکھتا ہے پھر اسے کوئی دوسرا زیادہ برا نہیں، سب سے برا خود اپنے آپ کو سمجھتا ہے۔ اسی لیے ایک ضرب المثل ہے کہ کوئی کسی کو برا کہتا ہے، کہتے ہیں اپنے گریبان میں بھی دیکھو۔ اپنے گریبان میں کیا دیکھے؟ کہ اپنے عیبوں کو بھی دیکھو۔ دوسرے کو طعنہ زنی کر رہے ہو، کیا تمہارے اندر کوئی عیب نہیں ہے؟ تو اگر تو ہم خود بے عیب ہیں تو پھر بے شک جس کو مردی بے عیب کرو۔ تو اگر ہمارے اندر بھی عیب ہیں تو پھر ہمیں اپنے عیبوں کی فکر کرنی چاہیے، دوسرے کے عیبوں کی نہیں۔ ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے کہ یہ گندگی لے کے میں اپنے اللہ کی بارگاہ میں کس طرح پیش ہوں گا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اچھے اخلاق کی توفیق دے کہ یہ معاملہ ہمارے معاشرے میں اتنا عام ہو چکا کہ اسے گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا، جبکہ اللہ فرماتے ہیں بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد سب سے برا گناہ یہ ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ہر چھوٹے اور بڑے گناہ سے محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی۔